السلام علیکم پیارے دوستو۔ بغداد کے عباسی بادشاہوں میں خلیفہ ہارون رشید بہت مشہور بادشاہ ہوئے ہیں۔ رعایا کی دیکھ بھال اور بہت سے نیک کاموں میں ان کا بڑا نام ہے۔ وہ رات میں بھیس بدل کر شہر کا گشت لگایا کرتے۔ اس طریقے سے انہیں اپنے کام میں بہت مدد ملتی تھی اور وہ عام لوگوں کے دکھ سکھ سے ہمیشہ واقف رہتے تھے۔ ایک دن وہ، ان کا وزیر جعفر برمکی اور ان کا غلام مسرور تینوں بھیس بدل کر سرے شام محل سے نکلے۔ گھومتے پھرتے ایک جگہ دیکھا ایک بوڑھا آدمی سر پر خالی ٹوکرا رکھے لاٹھی ٹیکتا چلا جا رہا ہے۔ خلیفہ نے وزیر کو اشارہ کیا، دیکھو تو کون ہے؟ وزیر جعفر نے بڑھ کر پوچھا تو اس نے کہا، میں ایک غریب مچھیرا ہوں، مچھلیاں پکڑ پکڑ کر بیچتا اور اسی سے اپنے کنبے کا پیٹ پالتا ہوں۔ آج دوپہر سے برابر جال ڈالا کیا لیکن ہر بار خالی نکلا، ایک مچھلی نہ پھنسی۔ ہار کے اب خالی ہاتھ گھر جا رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ گھر والوں کو کیا کھلاؤں گا۔ خلیفہ کو ترس آیا اور بوڑھے مچھیرے سے کہا، اچھا ایک بار اور سہی، ہمارے کہنے سے پھر قسمت آزماؤ، چلو ہم بھی تمہارے ساتھ دریا پر چلتے ہیں، مچھلی جال میں پھنسے یا نہ پھنسے ہم تمہیں 100 ریال دیں گے۔ بیچارے مچھیرے کا بیٹھا ہوا دل یہ بات سن کر جیسے جی اٹھا، ان تینوں کے ساتھ دریا پر گیا اور مچھلی پکڑنے کا جال کھولنے لگا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ صورت سے تو بھلے مانس اور شریف لگتے ہیں، بھلا جھوٹ کیوں بولیں گے؟ آخر اس نے اللہ کا نام لے کر جال دریا میں پھینکا۔ کچھ ہی دیر میں جال جو کھینچا تو دیکھا کہ اس میں ایک صندوق کھچا چلا آتا ہے۔ خلیفہ نے 100 ریال ماہی گیر کو دے کر رخصت کیا۔ وہ خوش خوش اپنے گھر کو چل پڑا۔ خلیفہ، وزیر جعفر اور مسرور غلام نے صندوق کو کھولا تو اس میں چٹائیوں اور کپڑوں میں لپٹی اور سلی ہوئی ایک بہت خوبصورت عورت کی لاش ملی۔ یا تو خلیفہ خوش خوش باتیں کر رہے تھے یا یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ جعفر سے جھلا کر بولے، بہت افسوس کی بات ہے، تمہاری وزارت میں خدا کے بندوں پر یہ ستم اور تمہیں کانوں کان خبر نہیں۔ بھلا میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ یہ اندھیر ہوتا رہے اور میں کچھ نہ کر پاؤں؟ اچھا اسی میں خیر ہے کہ 3 دن کے اندر اس بی بی کے قاتل کا پتہ لگاؤ، نہیں تو یاد رکھو اس کے بدلے میں تمہیں اور تمہارے ساتھ 40 آدمی تمہارے قبیلے کے قتل کروا دوں گا۔ جعفر بے حد پریشان اور غمگین گھر آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا شہر بغداد، پھر اس قتل کو خبر نہیں آج کون سا دن ہے، قاتل کہاں کا کہاں نکل گیا ہوگا، بھلا کیسے ہاتھ لگے گا؟ اس نے بہت سوچا پر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تھانے داروں وغیرہ کو تحقیقات اور تلاش کے لیے تاکید کی اور اپنے بارے میں خلیفہ کا حکم بھی بتایا۔ سب نے گلی گلی اور کونا کونا چھان مارا، سینکڑوں جاسوس لگائے مگر قاتل کا پتہ نہ چلا۔ ادھر خلیفہ کو بے حد فکر۔ جب 3 دن گزر گئے تو جعفر اور اس کے خاندان کے 40 آدمی اور گرفتار کر لیے گئے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ ان سب کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ فوراً 41 سولیاں کھڑی کر دی گئیں اور سارے شہر میں ڈھنڈورا پٹا کہ ایسے ایسے وزیر اعظم جعفر اور اس کے خاندان کے 40 آدمیوں کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ جعفر بہت فیاض، بہت نیک اور خوش مزاج آدمی تھا، چھوٹا اور بڑا اسے دل سے چاہتا تھا۔ جس نے سنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ حیران پریشان دوڑا ہوا پہنچا۔ دم بھر میں بے شمار آدمی جمع ہو گئے۔ سب لوگ وزیر کے غم میں داڑے مار مار کر رونے پیٹنے لگے، مگر کس کی مجال تھی کہ خلیفہ سے کچھ عرض کرتا۔ وزیر اور دوسرے 40 آدمیوں کی گردنوں میں پھانسی کے پھندے ڈال دیے گئے۔ اب خلیفہ کے آخری حکم کی دیر تھی کہ ایک خوبصورت جوان بھیڑ کو چیرتا پھاڑتا سامنے آیا اور سیدھا جعفر کے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا، حضور، اس بی بی کا قاتل میں ہوں۔ جعفر حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نوجوان کی خوبصورتی اور جوانی دیکھ کر اس کا دل کڑ رہا تھا۔ اس سے پوچھ گچھ رہا تھا کہ اسی بھیڑ میں سے ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھ کے بولا، نہیں یہ نہیں، قاتل اس بی بی کا میں ہوں، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ اب وہ جوان پھر کڑک کر بولا، نہیں بڈھا غلط کہتا ہے، اصل میں اس بی بی کا قاتل میں ہوں۔ اب دونوں بادشاہ کے حضور میں پیش ہوئے۔ دونوں نے الگ الگ یہی کہا کہ قاتل میں ہوں۔ بڈھا کہتا میں نے قتل کیا ہے، جوان کہتا میں نے۔ آخر جوان نے حلف اٹھا کے کہا،
یہ بڈھا میری جان بچانے کو جھوٹ بول رہا ہے اور سچ مچ قاتل میں ہوں۔ وہ لاش میری بیوی کی تھی اور وہ اس بڈھے کی بیٹی تھی۔ یہ بڈھا میرا چچا ہے۔ ہم میاں بیوی ہنسی خوشی اور پیار محبت سے رہا کرتے تھے۔ اس سے میرے 3 بچے ہوئے۔ ایک بار وہ بیمار پڑی، کوئی مہینہ بھر بعد خدا نے فضل کیا، وہ اچھی ہوئی، مگر غسل صحت سے پہلے اس نے فرمائش کی، میرا جی سیب کھانے کو چاہتا ہے۔ میں نے بہت تلاش کیا پر ایک دانہ کہیں نہ ملا۔ آخر پتہ لگا کہ آج کل سوائے شاہی باغ کے جو بانسرا میں ہے سیب کہیں نہ ملے گا۔ میں فوراً سفر کا سامان لے کر بانسرے پہنچا۔ بہت مشکل سے 3 سیب بھاری داموں پر خرید کے لایا۔ میری بیوی سیبوں کو پا کر بہت خوش ہوئی۔ اب میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میری دکان بہت دن سے بند پڑی تھی۔ گھر میں سب سے مل ملا کر اور کھا پی کے دکان پر چلا گیا۔ شام کے قریب میں نے دیکھا ایک حبشی غلام ایک سیب کو اچھالتا ہوا جا رہا ہے۔ میں نے سیب کو پہچانا اور سوچنے لگا اس غلام کے ہاتھ میں یہ سیب کیسے لگا۔ غلام کو آواز دے کر پاس بلایا، اس سے پوچھا۔ وہ غلام بہت شوخ اور بدتمیز تھا۔ بولا، یہ مجھے میری معشوقہ نے دیا ہے، میں اس سے ملنے گیا تھا، اس کے پاس 3 سیب رکھے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ شاہی باغ کے سیب کہاں سے ملے تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر بانسرا سے لایا ہے۔ پھر اس نے میرے ساتھ کھانا کھایا اور چلتے وقت یہ سیب مجھے تحفے میں دیا۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دکان بند کر سیدھا گھر پہنچا۔ سیبوں کو دیکھا تو سچ مچ 2 ہی سیب موجود تھے۔ میں نے بیوی سے پوچھا، تیسرا سیب کیا ہوا؟ تو اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، مجھے خبر نہیں کیا ہوا۔ اس کے جواب سے مجھے حبشی غلام کی بات کا یقین ہو گیا اور مارے غیرت کے میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے ایک دم اس کے سینے پر چڑھ کر اس کی گردن پر چھری پھیر دی اور اسی وقت اس کی لاش کو لپیٹ لپاٹ صندوق میں بند کر دریا میں پھینک آیا۔ گھر جو پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، میرا بچہ دروازے پر بیٹھا رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا، میں اماں کے سیبوں میں سے ایک سیب اٹھا لایا۔ دیر تک اپنے چھوٹے بھائیوں اور محلے کے ہم جولیوں کے ساتھ کھیلتا رہا کہ اسی میں ایک غلام ادھر سے گزرا اور وہ سیب چھین کر چل دیا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا اور اس کی بہت بار خوشامد کی اور بتایا کہ میرا باپ بانسرا سے 3 سیب 1 ریال میں خاص میری ماں کے لیے لایا ہے، وہ بیمار ہے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور دور نکل گیا۔ اب تک میں اسی غلام کی تلاش میں پھرتا رہا۔ یہ کہہ کر میرا لڑکا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ یہ ماجرا سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بہت پچھتایا کہ ایک شہدے بازاری غلام کی باتوں میں آ کر میں نے اپنی چہیتی اور بے گناہ بیوی کا خون کر ڈالا۔ میں رو پیٹ رہا تھا کہ یہ میرا بوڑھا چچا آیا۔ میں نے اپنی نادانی اور جلد بازی کا رونا رویا۔ اب یہ بھی ایسے غم میں پڑا کہ میری ہی طرح جان سے بیزار ہے۔ خلیفہ یہ ماجرا سن کر حیران رہ گیا اور بولا، قصور تمہارا نہیں، اس غلام کا ہے جس کی بےہودہ باتوں نے یہ ستم ڈھایا۔ اب خلیفہ نے وزیر کو حکم دیا، 3 دن کی اور مہلت دی جاتی ہے، اس غلام کو لا حاضر کرو، نہیں تو میرا وہی حکم ہے جو پہلے تھا۔ جعفر حیران پریشان گھر آیا۔ سبھی جتن کیے، دور دور نظر دوڑائی، پر کسی طرح اس غلام کا پتہ نہ چلا۔ آخر وہ 3 دن بھی گزر گئے اور بادشاہ کے سپاہی اسے گرفتار کرنے آ گئے۔ وزیر سب سے گلے مل مل کر رخصت ہونے لگا۔ چھوٹا اور بڑا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کی ایک بچی 6 برس کی آئی اور باپ سے چمٹ گئی۔ جعفر نے دیکھا کہ اس کی جیب میں گول گول سی کوئی چیز ہے۔ بچی سے پوچھا، بیٹی یہ تمہارے جیب میں کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ سیب ہے، میں نے ریحان کے غلام سے خریدا ہے۔ وزیر جعفر نے سیب دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسی وقت حبشی غلام کو بلوا کر پوچھا تو غلام بہت سٹ پٹایا اور کہنے لگا کہ سرکار قسم ہے، یہ سیب نہ میں نے حضور کے گھر سے لیا ہے نہ شاہی باغ سے چرایا ہے۔ کئی دن ہوئے ایک محلے میں کچھ بچے اس سیب سے کھیل رہے تھے، یہ میں ان سے چھین لایا۔ ایک بچے نے میرا پیچھا کیا اور کہنے لگا، میرا باپ بانسرا سے 3 سیب خاص کر میری ماں کے لیے لایا ہے جو بیمار ہے۔ وہ لڑکا دور تک آیا پر میں چکر دے کر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں سے اوٹ ہو گیا اور لا کر میں نے چھوٹی بیگم کے ہاتھ 2 ریال میں بیچ دیا۔ وزیر کو اس غلام کی بدتمیزی پر بہت تاؤ آیا اور اسے خلیفہ کے دربار میں لا حاضر کیا۔ غلام نے خلیفہ کے سامنے بھی گھبرا گھبرا کر اور قسمیں کھا کھا کر وہی سب کچھ بیان کر دیا جو وزیر جعفر سے کہہ چکا تھا۔
खलीफा सुनकर हंस पड़ा, फिर संभल के बोला, इस बदतमीज को ऐसी सजा दी जाए कि औरों को फिर कभी ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना हो। वजीर जाफर ने अर्ज किया, हुजूर सच फरमाते हैं, लेकिन इसी पर मुझे नूरुद्दीन और बदरुद्दीन का किस्सा याद आया जो शाह बसरा के वजीर थे। बस बात का बतंगड़ है, नहीं तो बात कुछ ना थी। जाफर ने वो किस्सा सुनाया। खलीफा सुनकर बहुत खुश हुआ। जाफर ने अर्ज किया, हुजूर अब इस गुलाम का कसूर भी माफ फरमाया जाए, इसने जानकर ये हरकत नहीं की थी। खलीफा ने वजीर की बात मान ली, फिर उस जवान को बहुत समझाया बुझाया और उसके साथ अपनी एक बहुत खूबसूरत कनीज की शादी कर दी।